صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے باپ کو بلاؤ۔ باپ نے پوچھا، کیوں بلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہاری شکایت کی ہے تمہارے بیٹے نے۔ تو یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا، اس کا بہت دکھ ہوا اور دل ہی دل میں اشعار پڑھنے لگا، اور اشعار پڑھتے پڑھتے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔ جب وہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہوئے تھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا مسئلہ بعد میں سنیے، پہلے اس سے کہیے کہ وہ اشعار سنائے جو یہ پڑھ رہا تھا۔ اور کہنے لگا کہ یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی بھی نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور پھر عربی میں اس نے اشعار پڑھے، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہنے لگا، جس دن تو پیدا ہوا، ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، اور ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے بے فانی راتوں میں کام کیا، تیرے ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپا، ساری رات اپنے آپ کو کوہلوں کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس توڑ کر تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، اوپر بان چڑھتا گیا، میری کمر چک گئی، میری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا۔ تو مجھے خیال آیا، جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج یہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوئی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی نے تجھ میں رنگ کھایا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کیا، میں جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے کھول کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی، اور تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی نوکر ہوں اور تو مالک۔ اور تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے، یہ میرا بیٹا ہوتا تو یوں تو نہیں کرتا۔ اس نے میری راتوں کی تڑپنے کو بلا دیا، گرمی سردی سے لڑنے کو بلا دیا، کوہلوں کے بیل کی طرح میں چکر کاٹنے کو بلا دیا۔ میں نے اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا، اپنی خوشیوں کو اپنے سینے کے قبرستان میں دفن کر دیا، اور تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا چلو میرے بیٹے، میں نوکر ہی صحیح، آپ نہیں، تو میں تیرا پڑوسی تو ہوں، بندہ پڑوسی کو پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت نہیں اتنا ہی پوچھ لے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات سنتے سنتے رونا آ گیا اور ہچکی کے ساتھ رونے لگے، اور آپ نے اس کو فرمایا کہ میری نظروں سے دور ہو جا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو دوستو، ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کی محبت سے زیارت کرتا ہے تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، جتنی مرتبہ زیارت کرے گا اتنے مقبول حجوں کا ثواب ملے گا۔ تو میں کہتا ہوں، دل کا ہے نرم اور سخت خود کو دکھلاتا ہے زمانے کی ہر ٹھوکر سے، لیکن مجھے بچاتا ہے۔ قدم اٹھانے تو کیا، قدم جمانا بھی سکھاتا ہے، خود سے آگے جاتا دیکھ کر وہی تو مسکراتا ہے۔ میں اگر جو کروں کوئی غلطی بہت ڈانٹ پڑاتا ہے، روتا ہے دل ہی دل میں، چہرے پہ ہنسی دکھاتا، کرتا ہے بے شمار نصیحتیں، میں ہر ایک قدم پر، میرے کامیابیوں پر میرے کندھے بھی سہلاتا ہے۔ دنیا میں جینے کا طریقہ جو بتلاتا ہے، وہ رشتہ کوئی اور نہیں، صرف باپ کا کہلاتا ہے۔